السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں، ایک اینکر ہیں جن کی ہر ویڈیو میں کبھی کھوپڑی آ رہی ہے، کبھی قبر کی راکھ آ رہی ہے۔ اس بار وہ چھپکلی کو بھی لے کر آئے ہیں۔ یہ کون ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بشرا بی بی کو پھنسانے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں ملاقات ہوئی ہے دوسری ٹیم کی، یہ کہانی کھولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے، دیکھیے یہ جی آئی ٹی گئی اور جو سائفر کا معاملہ ہے اس کے سلسلے میں تحقیقات تھیں، اور عمران خان صاحب سے جو اطلاعات تھی اس کے مطابق 1 گھنٹے سے زائد کی یہ ملاقات ہوئی، اور ان سے وہاں پر تفتیش کی گئی، پوچھ گچھ کی گئی، سوالات کیے گئے۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی چل رہا ہے معاملہ، اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی چل رہا ہے۔ مت بھولیے گا کہ اس معاملے میں ایک اعظم خان صاحب کا، ہمارے صحافیوں کی، اور خاص طور پہ کامران شاہد صاحب، غریدہ فاروقی صاحبہ، ان لوگوں کی حماقت پر مبنی 164 کا بیان بھی ہے، جو 164 کا بیان ہی نہیں ہے ویڈیو چلا دیں۔ تو وہ ہدایت نامہ تھا، انہوں نے جو ہدایت دینے والے تھے، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے ہدایت دینے والوں کو بے نقاب کر دیا تھا اس وقت، تو بے وقوفی میں۔ تو اب عمران خان صاحب سے اس سلسلے میں سوالات ہوئے ہیں، اور وہ جو سوالات ہیں جو اس سے پہلے ہوئے، کیونکہ جو اٹک جیل کے اندر ہوا ہے اس کی خبر ابھی نہیں نکل کر آئی ہے، یعنی جو گئے ہیں ان میں سے کوئی خبر دے گا نا اندر سے، اپنے سورسز کو، اپنے چہیتے رپورٹرز کو۔ لیکن اس سے پہلے جو سوالات ہوئے ہیں یہ کم و بیش اسی طرح کے سوالات ہیں جو تینوں سے ہو رہے ہیں، کہ آپ کے پاس سائفر کب آیا، آپ کو سائفر کس نے دکھایا، کیا شاہ محمود قریشی نے آپ کو سائفر دکھایا، آپ نے شاہ محمود قریشی کو کیا بتایا، کہ شاہ محمود قریشی نے آپ کو سائفر نہیں دکھایا تو آپ کو سائفر کس نے دکھایا، یہ سوالات ہیں، سائفر کہاں سے ملا وغیرہ۔ آپ نے سائفر گم کر دیا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا آپ کو جو اعظم خان نے سائفر دیا تھا اس میں کیا تھا، آپ نے جو جلسے میں لہرایا تھا وہ کیا تھا، یہ اس طرح کے سوالات۔ ایک سائفر تھا، 2 سائفر تھے آپ کے پاس؟ ہاں، یہ اس طرح کے سوالات۔ کامرا ایئر بیس پر دیا تھا نا ایک صاحب نے، جنرل باجوہ تھے، وہ ایک صاحب نہیں تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ تھے۔ یہ ہمارے صحافیوں نے ہمیں بار بار بتایا، ان میں محمد مالک صاحب ہیں جنہوں نے خبر دی تھی سب سے پہلے، کہ کامرا ایئر بیس پر جنرل باجوہ صاحب نے دکھایا تھا، اور بقول محمد مالک صاحب کے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آتے رہتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب سے جیل میں ابھی سوالات وغیرہ ہوئے ہیں، اس سے پہلے ڈومی کے واقعات پہ بھی ہوئے ہیں، اب ان پہ آپ بات کر چکے، اس لیے آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر شاہ صاحب سے بھی سوالات ہوئے نا، شاہ صاحب سے بھی سوالات ہوئے، بالکل۔ تو اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کہا کہ میرا یہ فرض بنتا تھا، میں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، کہ میں نے صرف وزیر اعظم کو رپورٹ کیا، جو کہ میرا فرض ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جو ہیں صحافی، اب اس میں جب وہ نکالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو کیا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا، جو کیا ہے عمران خان نے کیا، اسد عمر نے کہا جو کیا ہے عمران خان نے کیا۔ یہ ہمارے صحافی جو ہیں، میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ ایسے آپ کو 1 روپے کے 4 ملتے ہیں، کئی بار 2 روپے کے 4 مل جاتے ہیں، تو یہ مہنگائی ہو گئی تھوڑی سی، تو اس لیے تو یہ صحافی حرکتیں کرتے ہیں، اور ایسے ہی صحافی جو ہیں وہ پھر ایسی خبریں نکال کر لاتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ یار یہ جو تھا یہ پولیس والے کی جیب میں یا اس کی شرٹ پہ ایک چیونٹی کی طرح موجود تھا۔ ایسے چیونٹیوں کو آپ دیکھتے رہیں گے، نظر آتے رہتے ہیں آپ کو، اور یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ چونٹیاں ہیں، تو ایسے جو ہیں وہ آپ کو بہت سارے ملتے ہیں۔ تو مبشر لقمان صاحب جو ہیں وہ از ون آف دم۔ اب ہم اس سے نکل کر جو ویڈیو کا ایک اور موضوع ہے اس کی طرف آ جائیں، تو مبشر لقمان صاحب نے ایک چیز کی ہے، میں اس کو کوشش صحافت ہے ان کا محور بھوت پریت چڑیلیں، یہ سرکٹا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے ایک اور چیز، یہ آپ نے بڑا اچھا یاد دلایا، چڑیلیں کا لفظ کہہ کر آپ نے ایک چیز بڑی اچھی یاد دلائی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کے پاس کیا ہے خبر لانے کے لیے؟ چڑیا۔ منصور علی خان صاحب کے پاس کیا ہے؟ کبوتر۔ ایسے ہی مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے بزرگ، ان کے پاس ہدہد ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مبشر لقمان صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری چڑیل نے مجھے خبر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اپنے ناظرین کو ہم سنوا دیں یہاں پر کہ مبشر لقمان صاحب، جب میں یہ سوچتا کہ میرے موبائل میں ہے وہ میں یہاں پلے کر دوں، لیکن اب ہم پلے کر کے سنوا دیتے اپنے ناظرین کو۔ بشرا بیگم تھوڑے دن اب باہر ہے، آپ بھی القادر ٹرسٹ میں اندر یاترا کرنے والے، میں آپ کو بتا دوں آپ اپنی مرضی کا جیل جو ہے وہ چن لیں، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کو نہ قبر کی راہ
نہ مومبتیاں، نہ چلہ کاٹنے کے لیے کوئی کھوپڑی شوپڑی، کوئی نہیں لے جانے دیا جائے گا. کہ مبشر لقمان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خبر دی ہے جی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں، مبشر لقمان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے اس بارے میں جو بتایا گیا تھا نا، شفقت عمران شفقت صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ 2 ڈبے نکلے، بشرا بی بی ڈبے چھین رہی تھی، تو وہ کہہ لیں کہ آپ بھی جیل جا رہی ہیں. بشرا بی بی کو، عمران خان صاحب کی وائف کو وہ کہتے ہیں آپ بھی جیل جا رہی ہیں، آپ اپنی جیل کا جو ہے وہ انتخاب نہیں کر سکیں گی، اور نہ جیل میں آپ کو کھوپڑی ملے گی چلہ کاٹنے کے لیے، قبر کی راکھ، نہ آپ کو قبر کی راکھ ملے گی، اور نہ آپ کو موم بتیاں ملیں گی. تو وہ یہ تمام باتیں کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے ہاں البتہ آپ کو وہاں پر قرآن پاک ضرور ملے گا. یہ مبشر لقمان صاحب کا کہنا ہے. میرا سوال یہ کہ مبشر لقمان صاحب نے کبھی بشرا بی بی نے منگوائی ہو کہ انہیں 5 کلو راکھ چاہیے قبر کی، تو کیا وہ مبشر لقمان صاحب نے لے جا کے دی ہے؟ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اگر انہیں کھوپڑیاں چاہیے تو ہمارے یہاں ہوتا ہے قبر میں، اکثر قبرستانوں میں مردہ چور پکڑے جاتے ہیں، کفن چور پکڑے جاتے ہیں. جو مردہ چور پکڑے جاتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ باقاعدہ چوری ہوتے ہیں، اور ایسے مردے بہت کم تعداد میں لیکن چوری کر کے پہنچا جاتے ہیں میڈیکل کالجز. وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کا معائنہ کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، تو وہ پہنچائے جاتے ہیں. یہ خبریں آتی ہیں کئی بار، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مبشر لقمان خود کو رضاکارانہ طور پر، اب مبشر لقمان صاحب نے کیا بشرا بی بی کو قبر کی راکھ پہنچائی ہے، کھوپڑی پہنچائی ہے مبشر لقمان صاحب نے؟ نہیں، لیکن یہ مافوق الفطرت مخلوق کے بارے میں اتنی کیوں نالج رکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، ان کی جو مخبر ہے وہ بھی چڑیل لے کر، وہ کہتے ہیں مجھے میری چڑیل نے خبر دی ہے. مبشر لقمان صاحب کے پاس تو یہ صلاحیتیں خود ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں کہ میری چڑیل نے خبر دی ہے مجھے. چڑیل کو بھی انہوں نے اس کام پہ لگایا. اچھا، ان کی صحافت بھی ایسی ہے تو چڑیل ہی ان کے لیے کام کر سکتی ہے. تو وہ یہ بہرحال یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اب ایک خاتون کو ایزی ٹارگٹ ہے نا، اور ہمارے ہاں اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جب بھی بات کریں گے تو ہم کہتے ہیں یار یہ ان کی آڈیو ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، یہ اسکرین شاٹ ہے، یہ یہاں سے ہے، یہ ایسے ہے، انہوں نے یہ کیا ہے. یہ لوگ، میں حیران ہوتا ہوں. مطلب آؤ بیٹھو، کیمرہ لگا کے موبائل فون آن کرو، DSLR آن کرو، بیٹھو لگا کے ریکارڈ پہ ڈالو، اور اس کے بعد اپنے وربل ڈائریا کے اظہار میں جو چاہے کر دو. مطلب آپ کو جو ہے وہ جو قے ہو رہی ہے خبر کی صورت میں، وہ قے آپ لوگوں کے اوپر ڈال دیں اطمینان کے ساتھ، اور تھمبنیل میں پتہ نہیں وہ قبر کی راکھ چھپکلیاں اور یہ اور وہ، اٹک جیل پہ بجلی گر گئی، کیا بنا کے ڈال دیتے ہیں، روحانی پتہ نہیں کچھ. مطلب میں حیران ہوں، نفسانی، ہیجانی، روحانی کیا ہے یہ، پریشانی کیا ہے. لیکن یہ بڑے آرام سے کر لیتے ہیں. تو تھوڑی سی اپنی سینیورٹی، انہوں نے تو بشرا بی بی کے نام کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. شرمناک ہے. تھوڑی سی اپنی سینیورٹی کا لحاظ کریں، خبر دیں، ایون تجزیہ دیں حالات پہ اپنا. یہ جو لوگ بجلی کے بل لے کر آ رہے ہیں، جلا رہے ہیں، ان کے پاس کیا ثبوت ہیں اس کے؟ کچھ بھی نہیں، ککھ بھی نہیں. اور اگر ان کے پاس یہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھ رکھا ہے خود، تو مطلب پھر آپ جو جن کی بات کریں گے چھپکلیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، آپ ان میں سے کوئی کسی ایک میں خود کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے، جا کے دیکھ کے آ جاتے ہیں. کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ کیا بشرا بی بی تو خان صاحب کے پاس گئی اٹک گئی؟ جی، خبر کا آخری موضوع اس ویڈیو کا، لطیف کھوسہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بشرا بی بی کو وہاں پر باقاعدہ ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ بشرا بی بی کی درخواست ہے کہ عمران خان صاحب کو محفوظ کھانا دیا جائے. تو بشرا بی بی جو ہے انہوں نے یہ کہا جیل حکام سے وہاں پر کہ مجھے وہ جگہ کیا آپ دکھا سکتے ہیں جہاں کھانا بنتا ہے، بتا سکتے ہیں کھانا کیسے بنتا ہے، میرے ہسبینڈ نے، میں فکر بند ہوں. جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ نہیں ہوتے پولیس والے جو کرتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں پیسے، ہم پہنچا دیں گے صاحب کو کھانا، بہترین کھانا، بے فکر ہو جائے، آپ پیسے دے دیں بی بی ہمیں. تو وہ لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کچھ اس طرح کی، انہوں نے خود بتایا بشرا بی بی نے لطیف کھوسہ صاحب کے مطابق. اب ہم اگین ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں لطیف کھوسہ صاحب کو جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے بتایا کہ مجھے آفر ہوئی، پیسے دے دیں آپ، ہم جو ہے وہ خان صاحب کو کھانا خود بنا کے الگ سے، بہترین کھانا، باقی قیدیوں کا کھانا الگ، خان صاحب کا کھانا الگ، ہم بنا دیں گے. تو بشرا بی بی کہتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہاں سے یہ خیال آیا. میں نے کہا نہیں، مجھے لے کر چلو اس جگہ جو بندہ بناتا ہے، وہ دکھاؤ، جگہ دکھاؤ، کچن دکھاؤ، صاف ستھرا کیسا ہے یہ دکھاؤ. لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں بشرا بی بی، کوئی بھی ہوتا ہے نا، پولیس والوں کا مزاج ہوتا ہے، پیسے مانگ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بھی، اور آپ کا شوہر اندر قید ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ پیسے دے دیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے پولیس کا بھی مزاج ہے اور مجبوری بھی ہے، تو لوگ پیسے دے دیتے ہیں.
انہوں نے کہا اچھا کیا بشرا بی بی نے نہیں دیے، ورنہ اس وقت جن حالات میں ہیں ان میں کوئی بھی اس کی CCTV فوٹیج بناتے، کیمرے سے بناتے اور بشرا بی بی پولیس والے کو پیسے دے دیں گے. تو کیمرے تو وہاں لگے ہی ہوتے، ابھی ہفتے بھر کے پیسے ہوتے تو پیسے بھی مناسب ہوتے. کیمرے تو وہاں لگے ہی ہوتے کیونکہ خان صاحب کے واش روم تک پرائیویسی. جی وہی میں آپ سرچ کروں نا کہ CCTV سے نکالتے یا ویسے شوٹ کر لیتے اور پھر آتی تصویر بشرا بی بی نے پولیس والے کو پیسے دینے کی کوشش کی کر رہے ہوتے. مبشر لقمان صاحب اس پہ 2 کرتے ایک کی جگہ. تو یہ ہمارے ہاں ممکن ہے، لیکن لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیسے بشرا بی بی کے نہیں ہیں، ہاں لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں نمونے کے طور پہ. جی تو بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے ان سینئرز پر، جن سے ہم نے کئی دفعہ یہ سوچا ہے کہ ان کی تحریر کو، ان کی تقریر کو، ان کی ویڈیو کو دیکھ کر ہم سیکھتے ہیں. جاوید چودھری صاحب تو اپنے کالم میں خود کو مسافر کہتے ہیں. مسافر کہتے ہیں، بس صحیح ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسافروں کے حال پہ رحم فرمائے. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.